کہا تو جا کے رشتہ مانگ، تجھے دے دیں گے۔ وہ اتنے اس وقت فقیر تھے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ایک کرائے کے کمرے پر رہتے تھے۔ کہنے لگے میں تو اتنا فقیر ہوں، مجھے بھلا کیسے دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تو جا تھا صحیح۔ ان کو زبردستی تیار کر کے بھیجا، تو آ کے بیٹھے اور شرم آ گئے۔ 21 سال عمر تھی اس وقت آپ کی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی۔ اب میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے، اب وہ چپ سے۔ آپ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ چپ۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ میں کہا جی ہاں۔ کہا اچھا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی۔ ویکھیا ہی نا تو مینوں گلیا تو انکار ہو گیا۔ تو اور بھی صحابہ کافی اکٹھے تھے باہر، تو عبد الرحمن کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ چپ کر کے اٹھے گئے، گل ہی کوئی نہیں کی۔ کچھ تو بولے ہون گے کہ ہاں انشاءاللہ آکھیا نے، تین مبارک ہوئے نبی دا انشاءاللہ ہاں آندی ہے۔ اچھا کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے، جبکہ آسمان سے جبریل علی سے پہلے آ گئے تھے؟ علی سے پہلے جبریل آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ آسمان والے نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا۔ ٹھیک، ہن کسے پوچھن دی لوڑ ہے؟ لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اسی دھیاں انج بن دینے ہیں کلے نال جویں گاواں مجھاں بنی دیاں، شرابی ہے جواری ہے کچھ نہیں ویندے، کوئی بندہ ہے انسان ہے، باجی برادری ہے، مڑکی کریو ٹھوک دیو رشتہ۔ کتنی ہماری دادیاں پردادیاں بوڑھیاں مر گئیں بغیر شادی کے مر گئیں کہ راجپوت سہوں میں کوئی مرد نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہوتی۔ یہ ظلم عورت پر۔ میرے نبی نے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم ہاں کر دیں؟ پتہ کر لو اس مجمع سے، یہ پٹھان تو پوچھتے ہی نہیں، پنجابی بھی نہیں پوچھتے، سندھی بھی نہیں پوچھتے، بلوچی بھی نہیں پوچھتے۔ تو کوئی گنجائش تھی کہ کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی ہستی نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار نے کہنا تھا جی نہیں، تو کنواری لڑکی خاموش رہے تو ہاں ہوتی، تو انہوں نے شرم سے سر چکا لیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہو گئے۔ آپ باہر آئے، آپ نے کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے جبریل پیغام دے کر گئے ہیں میرے اللہ کا کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں۔ مولا علی کو یہاں بٹھایا ایسے یہاں سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح جب یہ آپ قبول ہو گیا تو حضرت علی سجدے میں چلے گئے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا اور اس کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوپر سے میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجوریں کھلائیں، ایک روایت، یا شہد کا شربت پلایا سارے مجمع کو۔ مسجد نبوی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بڑی تھی۔ شہد کا پانی پلایا یا کھجوریں کھلائیں، اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت عقیل کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اونٹنی لے کر۔ آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا، بچے بیٹھ جاؤ کیوں کھلوتے ہو،
تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا اور علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے ان کو ملا دیا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ نظر آیا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کیا اور پہلے علی علیہ السلام پر ایسے چھڑکا سینے پر، پھر ان کو کنڈ کر انہوں نے کمر کی، پھر وہاں چھڑکا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا مڑو، وہ مڑی، پھر اس پر وہاں پانی چھڑکا، کہا جاؤ اللہ تمہارے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد آپ